السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر جو اللہ رب العزت کو اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ میں دنیا کے ہر گناہ کی معافی جون سی دے سکتا ہوں، لیکن اس گناہ کی معافی نہیں ہے جس کا نام ہے شرک۔ اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے جانے انجانے ڈیلی شرک کرتے ہیں، تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ یقیناً آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک، یہ تو عام انسان اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنے سے اتنی امید لگا بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں گا، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اس گناہ کو ہم روزمرہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہم نے کبھی غور بھی نہیں کی کہ ہم سے شرک ہو جاتا ہے جس کی معافی اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہے، جس کا اللہ رب العزت نے بڑا سختی سے حکم دیا ہے کہ میں ہر گناہ کی معافی دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرک ہے جس کی معافی اللہ رب العزت کے ہاں نہیں۔ اس کو مزید بہتر انداز کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امی آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کا ہر امتی جون سا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، جبرائیل امی، کیا میرا وہ امتی جس نے زنا کیا ہو، جس نے شراب پی ہو، جو ڈاکے ڈالتا ہو یعنی کہ چوری کرتا ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا، ہاں وہ بھی جنت میں جائے گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا اس کی معافی ہے، بالکل ایسا نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کہہ رہا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں ان گناہوں سے بڑے گناہ کی تصدیق کروا رہی ہے کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، گناہ ہے، یہ چوری کرنا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، اور شراب پینا بھی گناہ ہے، لیکن ان سے بھی بڑا گناہ وہ ہے شرک۔ شرک ہے کیا؟ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، وہ کام جو صرف اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنے چاہیے، وہ کام جن کا حق صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور کسی سے ان کاموں کے لیے دعا مانگنا، ان پہ امید رکھنا، ان سے وابستگی لگا لینا، لو لگا لینا، وہ شرک ہے۔ ہم اکثر شرک کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن پھر بھی شرک کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ میں آپ کو سادہ سے انداز کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوں۔ اس کی دنیا کی ایک مثال لے لیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک چوکیدار ہے۔ آپ کو بادشاہ سے کوئی کام ہے، کچھ نوکری چاہیے، کچھ اس سے مال چاہیے، آپ بجائے بادشاہ سے ریکویسٹ کرنے کے اس کے چوکیدار کے پیچھے پڑے رہیں، کیا چوکیدار مجھے جاب لے دو، مجھے مال چاہیے، میری فلاں حاجت ہے وہ پوری کر دو۔ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو لازمی طور پر وہ غصہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پھر ہم اپنے دنیاوی کاموں میں، اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے ہم درباروں پہ چلے جاتے ہیں، ہم وہاں پر ان بزرگوں سے لو لگا لیتے ہیں، ہم ان سے منتیں مانگتے ہیں کہ اے بابا تو مجھے بیٹا دے دے، تو مجھے بیٹی دے دے، میں تیرے دربار پہ آ کے چڑھاوے چڑھاؤں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، درباروں پہ جا کے ہم جون سا ہے وہ منتیں مانگتے ہیں کہ بابا میرا یہ کام ہو جائے، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے، تو میں تیرے دربار پہ آ کے جون سا چڑھاوے چڑھاؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، دیگے بانٹوں گی۔
اگر جو ان سا ہے کاروبار نہیں چل رہا، پھر دربار پر جا کر کسی بزرگ کے پاس جا کر اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر منتیں مانگتے ہیں، میرا کاروبار چل گیا، میرے رزق میں کشادگی آ گئی تو میں دیگے دوں گا، میں یہاں پہ دودھ بانٹوں گا، میں یہاں پہ جو ان سے ہے وہ چادر چڑھاؤں گا۔ کیا ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ یہی کام تو مکے کے کافروں کا کام تھا، وہ بھی تو چڑھاوے چڑھاتے تھے، انہوں نے بھی تو بت رکھے ہوئے تھے، وہ بھی جو سا تھا اسی طرح قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، وہ بھی اسی طرح قبروں کے اندر جو دفن ہوتے تھے ان سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے۔ لات، منات، عزی، حبل، یہ کون تھے؟ نائلہ، یہ بت کون تھے؟ کبھی تاریخ کو پڑھے تو صحیح، آپ کو اندازہ ہو مکے کے کافر بھی یہی طریقہ اپناتے تھے، جس کے خلاف، جس کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں سننے میں باتیں نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ کو سفارش کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بابے کی وجہ سے، اس بزرگ کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے ہماری سفارش، یہ بزرگ سفارش کریں گے تو ہماری جو سی دعا قبول ہوگی، ویسے قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر، قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر 186 آیت کے اندر فرماتا ہے، میں پکارنے والوں کی دعائیں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا میں سنتا ہوں، پھر کس کی ضرورت ہے؟ کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود سنتا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا، وہ جاننے والا ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کام کو جانتا ہے، تو پھر کسی اور کے سامنے گڑ گڑانا کس چیز کا؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ ہم جو سا ہے اکثر سنتے ہیں، یہ عمل نہ ہوتا تو میرا کام نہ بنتا، اخباریں بڑی پڑی ہیں، آئیں جی چند منٹوں میں محبوب آپ کے قدموں میں، چند منٹوں میں رشتہ اچھی جگہ پہ، چند منٹوں میں یہ کام کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ پھر ہم سنتے ہیں یہ تعویذ بڑا پاورفل ہے، جب سے میں نے یہ تعویذ پہنا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم سنتے ہیں فلاں بابا کا ہاتھ بڑا بھاری ہے، بڑا کرنی والا ہے۔ پھر ہم سنتے ہیں میرا ستارہ بڑا خراب ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی چیز کا تو نام شرک ہے۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، صحیح دین سمجھنا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، احادیث کا مطالعہ خود کریں، علم والوں کے پاس بیٹھیں جو بات کریں قرآن اور حدیث کی، جو آپ کو وہ علم دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کے ہاں سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی ساری گزر جائے اور شرک جون سا ہے وہ ہمارے گھرانوں سے، ہماری سوچ سے باہر نہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو شرک میں زندگی گزار دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے بچے بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔ ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اگر شرک کر چکے ہیں مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والی ہے، وہ سننے والی ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ وہاب ہے، وہ آپ کی بات کو سنے گا، وہ آپ کو معافی دے گا۔ اس امید کے ساتھ، پختہ امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر غلطی اور کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، وہ معاف کر دے گا، لیکن یقین پختہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا، اور آئندہ کے لیے کوشش کیجیے گا کہ شرک کے قریب بھی نہ جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ آخر پر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔
اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔